ویلکم بیک ناظرین. جی مشاہد صاحب آپ کچھ بتا رہے تھے دورہ بھارت کے حوالے سے, کچھ اپنا تجزیہ دے رہے تھے. جی مشاہد حسین صاحب. میں کہہ رہا تھا کہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ کچھ دباؤ بڑھ رہا تھا, تو اس لیے اب ہندوستان نے بھی اپنی پالیسی میں ایک یو ٹرن کیا ہے جو میں مثبت یو ٹرن ہے. پہلے تو پاکستان سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا, اب اس کے بعد کرکٹ کی بات بھی ہوئی, موہالی میچ کا بھی ماحول خوشگوار تھا. اور اب یہ ہے کہ, اور دیکھیں نا آج جو کل واقعہ ہوا ہے بڑا افسوسناک, جس میں 125 پاکستانی فوج کے جوان اور افسر شہید ہو گئے ہیں سیاچین کا, تو جی اس کے جو ایولانش آیا ہے, تو اس کی بھی ذمہ داری تو ہندوستان کی پالیسی تھی نا 84 میں جو انہوں نے آکیوپائی کیا سیاچین کو, اس کے نتیجے میں ہم نے فوج رکھی ہوئی ہے اور زیادہ جانیں ضائع ہوتی ہیں, لوگ شہید ہوتے ہیں موسم کی وجہ سے بنسبت کے ایک لڑائی کے. اب یہ کم سے کم یہ مسئلہ سیاچین ہو, سر کریک ہو, ہماری طرف سے تو پالیسی رہی ہے ہمیشہ ایک گفتگو کی پاکستان کی طرف سے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو بھی اب منموہن سنگھ کا آخری ٹینیور نظر آتا ہے, ان کو بھی بولڈ فیصلے کرنے چاہیے, انیشیٹو لینا چاہیے. بلکہ وہ رچرڈ نکسن نے جیسے کیا تھا چائنا کے ساتھ کے حالانکہ دشمن کے باوجود انہوں نے آگے انیشیٹو لیا, بات کی, تعلقات معمول پر لائے. تو یہ 2-3 ایشوز ایسے ہیں جس کو وہ حل کر سکتے ہیں. اور اب ہندوستان کی بھی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے جو پہلے حائل تھی سیاچن کے معاہدے پر, اب وہ بھی کمزور ہو گئی ہے جب سے یہ گڑبڑ شروع ہوئی ہے. ان کی بھی فوجی آرمی چیف کے ساتھ جو پچھلے دنوں چپکلش ہوئی اور بڑی کھل کے چپکلش ہوئی, تو اب ان کو چاہیے کہ یہ ان کی پولیٹیکل فورسز بھی آن بورڈ ہیں میجورٹی آف دیم, تو وہ ایک انیشیٹو لیں پاکستان کے ساتھ, پاکستان آئیں اور کم سے کم سیاچین اور سر کریک کا مسئلہ تو حل کریں. باقی مسئلے کشمیر تو ہے سیر فہرست, اور پانی کا مسئلہ بھی ہے اور ایشوز بھی ہیں, کم سے کم یہ مسئلے حل ہونے سے کچھ ایشوز سالو ہوں گے اور ایک فارورڈ موومنٹ ہوگی. مشاہد اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مشاہد اللہ صاحب یہ بتائیے کہ مشاہد حسین صاحب نے عمران خان فیکٹر کا ذکر کیا, کیا واقعی یہ اتنا اہم فیکٹر ہے پنجاب میں کہ اس نے چکے چھڑا دیا؟ آپ کے بھی یہ لیپ ٹاپ بھی آپ بانٹتے پھر رہے ہیں اور کچھ ایسے گھبراہٹ کا سامان بھی, کو واقعی ایسی کوئی یہ واقعی سونامی آ رہی ہے؟ ابھی بھی انہوں نے ایبٹ آباد کے جلسے میں یہی فرمایا, تو کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہے ان کی ایک حقیقت ہے, وہ ایک بڑی گلیمرس پرسنالٹی ہیں, بڑے ہیرو ہیں, ہمارے رہے ہیں, اکیلے ہی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ہیرو, باقی کسی جاوید میاں وسیم اکرم کسی کو نہیں سمجھتے. بہرحال وہ ان کی مرضی ہے. اور 97 میں بھی وہ بڑے گلیمرس آدمی تھے, یعنی کہ اس وقت بھی ان کے جلسے ولسے ہوتے تھے. 2002 میں بھی ان کے بڑے جلسے ہوتے تھے, بلکہ اس سے پہلے ریفرنڈم کے موقع پہ بھی وہ جو جلسوں میں وہی رونق بخشتے تھے مشرف صاحب کو. تو اب ظاہر ہے ایک ان کی شروع سے ایک ہیجمنی تو ہے انہی کی ہے, لیکن اس کے بعد دوسرا آدمی جو ہے اس کے لیے کہیں 500 آدمی نہیں اکٹھے ہوتے. لیکن میں کہنا پتہ یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو سونامی ہے یہ اس کی اطلاعات کچھ 1.5 مہینے سے 2 مہینے سے رکی ہوئی ہیں. پہلے جو محکمہ موسمیات والے, کیونکہ یہ جو طوفان ہوتی ہے, آفت ہوتی ہے, زلزلہ اور سونامی, اس کے بارے میں محکمہ موسمیات اکثر اطلاعات وغیرہ فراہم کرتی رہتی ہے. لیکن جب سے وہ محکمہ موسمیات کے ڈی جی جو ہے ریٹائر ہوئے ہیں, تو آج کل محکمہ موسمیات بڑا خاموش ہے اور وہ نہ کوئی سونامی کی اطلاع دے رہا ہے. ہمارے برادری جنرل پاشا کو میں تو ایک مطلب آپ دیکھیں نا, وہ جب سونامی کی بات کریں گے تو میں اسی زبان میں ہی ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ سونامی ہوا, آفت ہوئی, طوفان ہوا, یہ ایک نیگیٹو یعنی کہ ٹرمینالوجی, اور نیگیٹو ٹرمینالوجی کا اینڈ جو ہے لاجیکل اینڈ وہ ہمیشہ نیگیٹو ہی ہوتا ہے, کبھی مثبت نہیں ہو سکتا. دوسری بات میں سنجیدگی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈیپ روٹڈ پارٹیاں ہوتی ہیں نا, گراس روٹڈ پارٹی, ان کو کوئی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے چائنا کی ٹیم اگلے کرکٹ ورلڈ کپ میں کہے کہ بھائی آسٹریلیا ہوشیار رہو, سونامی آ رہا ہے, تو وہ سونامی آئے گا. وہ جس طرح ایک زمانے میں قاضی آ رہا ہے تو وہ بھی سونامی بھی آ رہا ہے, تو وہ آتے رہتی ہیں, چیزیں آتی جاتی بھی رہتی ہیں, تو اس سے کیا خاص فرق پڑے گا. لیکن ان کو بڑی یعنی کہ مشاہد صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کا. جی کلدیپ نجی صاحب السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم, کی حال چال ہے؟ کیسے مزاج ہے کلدیپ صاحب؟ ہم اس وقت آن ایئر ہیں اور ہمارے ساتھ آپ کے پرانے دوست مشاہد حسین صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا اچھا. تو آپ سے یہی سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آج آپ کے نقطہ نگاہ سے یہ میٹنگ کیسی رہی منموہن سنگھ کے ساتھ؟ آپ تو بہت بڑے
اس چیز کے داعی ہیں کہ اور اپنی بڑی آپ نے جدوجہد کی ہے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو صحیح لائنوں پر استوار کرنے کی، تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ جو درگاہ ڈپلومیسی ہے اس کو؟ دیکھیے، پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ یہ صرف پلگرمیج ہی ہے اور اجمیر شریف تک پہنچیں گے اور وہ بات. پھر اب جبکہ بات ہو چکی ہے تو اس کے بعد جو آبزرویشنز ہوئے ہیں اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ وزٹ پلگرمیج سے بیانڈ گئی ہے. ویسے جیسے کہ پرائم منسٹر منموہن سنگھ نے کہا کہ میں سیٹسفائیڈ ہوں، یہ تو چلیے جملہ ہر کوئی کہتا ہے، لیکن یہ انہوں نے کہا کہ اس میں ہم نے سب جو مسئلے تھے ان کا سلوشن پریگمیٹکلی اینڈ پریکٹیکلی ڈھونڈا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چاہے وہ کشمیر ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، اس میں بہت ایک آپ کا نظریہ ہے، ایک ادھر کا نظریہ ہے، اس کا میٹنگ پوائنٹ یہ نہیں رہتے. لیکن اس کا مطلب ہے کہ اگر پریگمیٹکلی اور پریکٹیکلی کیا ہے تو اس کا مطلب جو بیونڈ گئے ہیں، جو فارمولے ہیں، تو کچھ ایسی بات ہوئی ہے جس میں کہ کچھ نہ کچھ بہت قربت ہے. آپ کے یار غار مشاہد حسین صاحب بھی بیٹھے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں شاہ صاحب کیوں ڈو یو اگری ود دی اسیسمنٹ آف کلدیپ نیر صاحب؟ ہیلو ہائے بھی کر لیں ان کو. میرے خیال میں کلدیپ صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ جی آداب، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ اچھا جی نہیں، کلدیپ صاحب تو ویٹرن ہیں، ہمیشہ آتے رہتے ہیں، ان سے بڑی اچھی گپ شپ ہوتی ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے تو میرا بھی یہ خیال تھا کہ صرف یہ اسپرچول ڈپلومیسی ہے، روحانی سفارتکاری، لیکن اب یہ چونکہ جس لیول کی گفتگو ہوئی اور تفصیلی بات ہوئی پریزیڈنٹ آف پاکستان کی اور پرائم منسٹر آف انڈیا کی، اور بیسیکلی ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب جو ہیں وہ شریف آدمی ہیں، ڈیسنٹ آدمی ہیں، پاکستان سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں اپنی لیگیسی جو چھوڑ کے جائیں اس میں پاکستان کے ساتھ کوئی بریک تھرو ہو سکے. پرابلم صرف یہ ہے کہ وہ تھوڑے سے سیاسی طور پر مجھے لگتا ہے پریشر میں ہیں یا سیاسی کمزور ہو گئے ہیں. یہ یو پی کی حالات کی وجہ سے پنجاب میں جو ہوا، پھر کبھی کبھی اور پریشرز بھی آ جاتے ہیں، لیکن اوورآل وہ واجپئی صاحب کی طرح وہ بھی چاہتے ہیں تعلقات کو آگے لے کے چلنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا موقع ہے. واجپئی وہ اپنا منموہن سنگھ صاحب کو اب بولڈ فیصلے کرنے چاہیے. پاکستان کے دورہ جو انہوں نے دعوت قبول کر لی، دورے کی تاریخ دیں 2012 میں، اور ساتھ ساتھ جو سیاچین کا مسئلہ ہے اور سرکری کا مسئلہ ہے جو ڈویبلز ہیں، جو جیسے کلدیپ صاحب نے کہا کہ پریکٹیکل بھی ہیں، اور وہ پریکٹیکل ایشوز کو ہم سالو کر سکتے ہیں اور ان کو آگے لے کے چلیں. کلدیپ صاحب بتائیے کیا روڈ میپ ہونا چاہیے آئندہ مہینوں کا؟ دیکھیں سائٹ لائن کا تو ہو ہی گیا مشاہد تھا، صاحب نے جو بات کی اس کی روشنی میں کیا روڈ میپ ہونا چاہیے؟ کشمیر کا مسئلہ بھی کوئی، اس کے بارے میں بھی کوئی ہمیں ڈپلومیسی کو دوبارہ ریوائیو کرنا چاہیے؟ نہیں سمجھا نہیں میں. جی کلدیپ صاحب جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مشاہد صاحب نے بات کی ہے اس کی روشنی میں کیا روڈ میپ آئندہ ہونا چاہیے، نمبر 1، اور نمبر 2، آیا یہ موقع نہیں آ گیا کہ کشمیر کے بارے میں جو ڈپلومیسی ہم پہلے کر رہے تھے، بیک چینل بھی تھی، کچھ براہ راست بھی تھی، اس کو بھی ریوائیو کر کے کشمیر کے مسئلے کو بھی حل کیا جائے؟ ہاں یہ جو پہلی بات اس نے کی مشاہد نے کہ بھئی اب یہ موقع ہے کہ سائڈ چین اور وہ سرکری کا، وہ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کیونکہ ان پہ تقریباً فیصلہ ہو چکا ہے، دستخط ہو چکے ہیں تو ایک دفعہ، تو اب اس کو کر دینا چاہیے. یہ بہت بالکل معقول سجیشن ہے. جب آپ نے کہا کشمیر کا، میرا خیال ہے یہ ایک موقع ہے. اب ایک خوشگوار آب و ہوا ہے، اب ٹریڈ شروع ہو رہی ہے، تو اس کے ساتھ حالات بھی ذرا سدھر رہے ہیں. ضرور دونوں کو مل کے اس کا فیصلہ کرنا چاہیے. اور بیک ڈپلومیسی میں میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں 80% تو ہم پہنچ ہی گئے ہیں. اچھا، تو یہ انڈین پروسپیکٹس، کیا انڈین پالیسی میکرز آج کی ملاقات کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کلدیپ صاحب؟ انڈیا نے دیکھیے جو فارن سیکرٹری نے بعد میں بریفنگ دی اس میں اس نے کہا کہ زیادہ بات چیت 26/11 پہ اور حافظ سید پہ ہوئی ہے. ناؤ یہ میں تو اس میں موجود نہیں تھا، اگر اس کا کہنا ہے ٹیررزم پہ ضرور بات چیت ہوئی ہوگی، کیونکہ آپ کے ہوم منسٹر بھی ہیں اور ہمارے بھی ہوم منسٹر تھے وہاں پہ، انہوں نے انفارمل بھی بات کیا ہے، لنچ پہ بعد میں بھی کیا ہے، تو اس میں ضرور ہوا ہوگا. لیکن یہ کہ
صدر زرداری نے اور پرائم منسٹر منموہن سنگھ نے صرف اسی پہ بات کی ہو, زیادہ اس پہ بات کی ہو, میں کچھ دماغ مانتا نہیں. ضرور بات تو ہوئی ہوگی, لیکن فارن سیکرٹری کا جو کہنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ یہاں کی ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے ہے. کیوں مشاہد صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ میں سمجھتا ہوں دیکھیں جی دونوں جو ہیں ان کی آڈینس ایک تو بائی لیٹرل ہے اور ایک جیسے کلدیپ صاحب نے بھی کہا کہ ڈومیسٹک بھی ہے. انہوں نے وہ ضرور بات کرنی تاکہ بی جے پی یا انڈین جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, جو بڑے ہاکس ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں انڈیا میں, کیونکہ جو سیاچین کی ایگریمنٹ سیبٹاج کی, جو کلدیپ صاحب نے ٹھیک کہا, مارچ 1969 میں اس کی انیشل ہو چکی تھی اور راجیو گاندھی نے وعدہ کیا کہ جولائی 1989 میں آؤں گا فرانس سے اور میں سائن کر دوں گا. جب آیا تو وہ پیچھے ہٹ گیا, انہوں نے کہا میرا الیکشن آ رہا ہے, میری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں مانتی, ہی ہیڈ ٹو بیک آف. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ہے ان کی طرف سے وہ پرابلم. دوسری طرح بات ہے کہ جو کشمیر کا ایشو ہے, دیکھیں جی یہ بھی ایک نادر موقع ہے. کشمیر میں اب ایک پاپولر اپرائزنگ ہوئی ہے, انتفادہ ہوا ہے, جہاں بندوقیں نہیں استعمال ہوئی بلکہ وہ پتھر استعمال کیے, وہ بچے اور بچیاں نے کی. اور ویسے بھی کلدیپ صاحب بھی جانتے ہیں, عارف صاحب آپ بھی جانتے ہیں, ایک بڑی گہری نظر ہے آپ لوگوں کی ریجنل سچویشن پر. 2014 کو امریکہ نے اناؤنس کیا کہ ہم افغانستان سے انخلا کریں گے. امن کی بات ہو رہی ہے افغانستان میں, تو اس خطے میں جامع امن کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے, آپ کمپارٹمنٹلائز نہیں کر سکتے پیس, سیکیورٹی, اسٹیبلٹی, کہ کابل میں امن ہو کشمیر جل رہا ہو. تو بلکہ دا روڈ ٹو کابل لائز تھرو کشمیر. یہ انٹر ریلیٹڈ ایشوز ہیں, اس پر یہ موقع ہندوستان کے لیے بھی بڑا اچھا ہے. اب دیکھیں نا کلدیپ نیر صاحب خود اور ارندھتی رائے خود ایسے جیسے انٹلیکچوئلز ہیں, وہ کھل کے بات کر رہے ہیں کہ جناب اب آپ کو لوگوں کے حقوق دینے پڑیں گے. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان اور انڈیا کے جو انیشیٹو ہوا ہے, اس میں کشمیر کو آپ یو کی ناٹ ہیو ہیملیٹ وداؤٹ دا پرنس آف ڈینمارک, کہ آپ پاکستان موسم کا حال پوچھ لیں, کرکٹ کی بات کر لیں, کامرس کی بات کر لیں, کلچر کی, تو کشمیر کو غائب کر دیں. یہ ممکن نہیں, کیونکہ وہ کشمیری عوام نہیں مانیں گے. پاکستان تو بعد میں آتا ہے. یہ آپ کا مشاہد صاحب غلط خیال ہے کہ یہاں پہ بھی لوگ چاہتے ہیں کہ کشمیر کا فیصلہ ہو ایک دفعہ, تاکہ ہم پاکستان اور ہندوستان ایک اچھے ملک کی طرح رہ سکیں دونوں میں, تو یہ چاہتے ہیں. لیکن یہ کہ ہندوستان میں یہ ایک فیصلہ ہے کہ اگلی جو تقسیم ہم کبھی مذہب کے نام پہ نہیں مانیں گے. اب پاکستان اور ہندوستان بٹا ایک مذہب کے نام پہ, لیکن یہ کہ ویلی کی وہاں کہ ویلی اور کشمیر میں ویلی اور الگ کیا جائیں ریلیجن, تو یہ ہندوستان میں کوئی نہیں مانے. دیکھیں نا, یہ دیکھیں کلدیپ صاحب, ہندوستان کی تو کوئی تقسیم کی بات نہیں ہو رہی. وہ تو ہندوستان تو اپنی جگہ ایک ریاست ہے, اس کے باؤنڈریز ڈیفائنڈ ہے. کشمیر تو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے نا, وہ تو یونائٹڈ نیشنز بھی مانتا ہے ڈسپیوٹڈ ہے. میں کہتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بات ہونی چاہیے, لیکن میں نے یہ کہا کہ بھئی جو بھی ہو, لیکن اس کا یہ نہ ہو کہ بھئی ہندو علاقہ الگ اور بدھ علاقہ الگ اور مسلم علاقہ الگ. چلو ہندو علاقہ بھی بدھسٹ علاقہ بھی مسلم کو ساتھ ملا دے تو کوئی ایسی بات نہیں. وقت ختم ہو گیا ہے اور باتیں بہت ہیں. کلدیپ صاحب آپ کا بھارت سے بات کرنے کا بہت شکریہ, اور مشاہد صاحب آپ نے بڑی تگودو کر کے آج وقت نکالا, اس کے آپ دونوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. جی نظامی صاحب, آخری آپ کیا تجزیہ دیں گے اوورآل ساری صورتحال کا؟ آخری تجزیہ کیا ہوگا؟ میرا تو خیال ہے کہ سب سے بڑا جو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مشاہد صاحب اور کلدیپ صاحب اور مشاہد اللہ نے باتیں کی ہیں اور جو آج کچھ ہوا ہے, یہ بڑا مبارک دن ہے پاکستان کے لیے اور بھارت کے لیے بھی, اگر ان کو سمجھیں کہ ایک کنسنسس موجود ہے پیس ڈویڈنڈ پہ, اور اس معاملے میں بھارت کو ایک بڑے ملک کے طور پہ بڑی سوچ سے دیکھنا پڑے گا. یہ نہیں کہ بڑا ملک جو ہے وہ چھوٹی سوچ کے تحت کام کرے, جو ابھی تک ہوتا رہا ہے. چلیں, بہت شکریہ نظامی صاحب. ناظرین, پروگرام کا وقت یہیں ختم ہوتا ہے. آپ نے بہت سارا خیال رکھیے گا اور اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.